بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات بڑی محمد وآلہ. سب سے پہلے آپ سب کی بارگاہ میں صادقین کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم سب مل کر صادقین کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ الہی جتنے ہم اس محفل میں شامل ہوئے ہیں ان تمام مومنین کی جتنی بھی حاجات شرعیہ ہیں ان کو پورا فرما اور جتنی پریشانیاں ہیں کوئی بیمار ہے کوئی کسی مسئلے میں ہے الہی اس محفل کے صدقے ان کی پریشانیوں کو حل فرما بیماروں کو شفا عنایت فرما اور جتنے مومنین طلاب ابھی خدمت میں مصروف ہیں کوئی نیاز بنا رہے ہیں کوئی محفل کو ترتیب دے رہے ہیں الہی بحق محمد و آل محمد ان کی محنتوں کو زحمتوں کو قبول منظور فرما اور جتنے مومنین اور طلاب خصوصاً اس کار خیر میں مالی حوالے سے جنہوں نے شرکت کی ہے بحق محمد و آل محمد الہی ان کی اس محنت کو محبت کو اور اس خرچ کو قبول و منظور فرما اور ان کے رزق حلال برکت عنایت فرما. آج خوشی کا موقع ہے تو اس حوالے سے بھی اور جن مومنین نے اس حسینیہ میں بننے میں مدد کی ہے اور بہت سارے ہمارے ایسے بزرگ طلاب تھے جنہوں نے حسینیہ کے حوالے سے بہت کاوشیں کی اور ہم میں آج نہیں ہیں ان طلاب کو یاد کرتے ہوئے اور جن مومنین نے یہاں پہ خدمت کی ہے حسینیہ میں ان کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ہم سب نے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ. موضوع واضح ہے جشن ہے اور وہ بھی صادقین کا لہذا کوشش یہی رہے گی کہ مختصر پڑھا جائے کیونکہ حالات کا تقاضا یہی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ورنہ بات لمبی ہو جائے گی تو پھر پروائے بارکی والی روایت پڑھنی پڑے گی جو سب کو یاد ہے. صادقین کی آمد ہے اور میری کوشش یہ رہے گی کہ رسول اللہ کی سوانح حیات کے چند مقامات کو بیان کیا جائے بجائے اس کے کہ میں اپنی لفاظی کروں. تاریخ کا اور آیات کا سہارا لیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ دو ایسی ہستیاں ہیں
جن کے لیے تاریخ دانوں نے عظیم جملے لکھے اور اتنے قدر جملے ملے کہ یہ دو ایسی ہستیاں ہیں جن کو صادق کا لقب مخالفوں نے دیا۔ رسول اللہ نے 40 سال ایسا کردار دکھایا کہ جو کفار تھے وہ ظاہری رسالت کے اعلان سے پہلے ان کو امین بھی کہتے تھے، صادق بھی کہتے تھے، اور ایسا صادق اور امین کہتے تھے کہ تمام علماء نے، سنی شیعہ نے یہ لکھا کہ جب رسول اللہ ظاہری رسالت کی تبلیغ کرنا چاہتے تھے تو تمام کو لے کر آئے ایک پہاڑ پر اور ایک سوال کیا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑی فوج آ رہی ہے، بڑا لشکر آ رہا ہے کہ جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اور تم دیکھو، بعد میں جا کے دیکھو اور تمہیں وہ لشکر نظر نہ آئے تو کیا کرو گے، کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمیں دھوکہ ہوا ہے، ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، لیکن آپ سچے ہیں۔ صداقت کا یہ عالم تھا کہ کفار کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اندھا تو کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کو جھوٹا کاذب نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے اگر دیکھیں تو امام نے کردار اتنا اپنا بلند کیا کہ جعفر کے نام کو شاید عام لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن امام صادق کا نام آئے گا، لفظ صادق، امام صادق آئے گا تو ہر انسان کے ذہن میں امام جعفر کا نام آ جائے گا، اور پھر تفصیل کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ صادق امام کون سے ہیں، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ سب صادق ہیں، لیکن بعض القاب، بعض معجزات، بعض تخصصی ایسے فضائل ہیں کہ جو ایک شخصیت کو ملے اور دوسری کو ظاہراً وہ فضائل نہیں ملے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو محور فیض ہیں، جو مرکز فضائل ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ فضائل اتنے ہیں کہ اپنے اللہ، چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں واقعاً جن کی سیرت میں دیکھا جائے تو ان کے صدقے میں، ان کے واسطے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس محفل کے دوران دعا کریں گے، انشاءاللہ ہم سب امتحانوں میں پاس بھی ہوں گے۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو اپنوں نے تو یہ فضائل اپنوں نے بیان کیے، لیکن مخالفین نے بھی کچھ ایسے فضائل ہیں جو مخالفین بھی ان کا انکار نہیں کر سکتے اور اپنی کتابوں میں درج کیے۔ آج تک سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج تک وہ فضائل بار بار کسی نہ کسی حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ جو نظام دیا آج تمام عالم میں وہ نظام ہونا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام نے یہ جو قاعدہ بتایا تھا وہ قاعدہ آج پوری دنیا میں نافذ ہونا چاہیے، لیکن رسول اللہ کی فضیلتوں پر اگر توجہ کی جائے اور ایک گہری نگاہ رکھی جائے، اور میں نے عرض کیا کہ میں کوشش یہ کروں گا کہ رسول اللہ کی پوری سوانح حیات کو مختصر انداز میں بیان کروں کہ یہ وہ محور فضائل، محور فیض الہی جو رسول اللہ کی طرف سے آئے اور پھر مختصر سا ٹائم گزار کر، وقت گزار کر اور چلے گئے، اور آج تک ان کے فضائل باقی ہیں، ان کے معجزات باقی ہیں، اور ان کی شخصیت کا جو اثر تھا وہ آج تک باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا۔ ایسی شخصیت کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کا آغاز کیا تو ان سے کیا۔ میں اگر مختصر انداز میں بتاؤں اور بیان کروں کہ رسول اللہ کی اگر سوانح حیات کو دیکھا جائے تو 4 یا 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو خطیب حضرات ہیں اور جو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، میری جو قاصر نظر ہے، میں نے جو روایات اور کتب پڑھی،
ان میں پہلا باب جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ عالم انوار میں ان کے کیا فضائل تھے، ان کی کتنی مقبولیت تھی آسمانوں میں، ان کو اللہ نے کب تخلیق کیا۔ پہلا باب یہ بن سکتا ہے کہ ہم رسول اللہ کی اس نورانی حیات پر بحث کریں کہ جس کے لیے خود رسول اللہ نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق کا آغاز کرنا چاہا تو سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا، پھر میرے بعد میرے اہل بیت کو پیدا کیا، میں ان کے نور کو تخلیق کیا، ان کے بعد جو ہے وہ انبیاء اور تمام جو ارواح ہیں وہ پیدا ہوئے اور پھر تعارف ہوا۔ اس میں آپ علامہ مجلسی کی کتابوں کا رجوع کریں گے تو بہت سارے فضائل مل جائیں گے۔ میں مختصر انداز میں گزرنا چاہتا ہوں، کسی موڑ پہ آنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رسول کہ جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور عالم ارواح میں ہی تمام انبیاء سے ان کی نبوت کا وعدہ لے لیا اور سب سے یہ میثاق لیا کہ جب میرا نبی آ جائے، یہ محمد مصطفیٰ دنیا میں آ جائے اور اپنی نبوت، اپنے کمالات، اپنے فضائل کا اعلان کرے، تم تمام سب نبیوں پہ فرض ہے اور تمہاری امتوں پر واجب ہے کہ میرے معلوم کی تصدیق کرنا، اور جتنے معجزات، جتنے کمالات وہ لے آئے ان کو تسلیم کرنا اور اپنے امتیوں کو بتانا کہ ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے کہ اللہ نے ان کو کتنے فضائل دیے۔ تو تمام انبیاء کی اگر عالم نور میں جتنی میثاق والی آیتیں ہیں ان کو پڑھیں تو ان میں یہی ذکر کیا گیا کہ اللہ نے تمام انبیاء سے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی نبوت کا میثاق وعدہ لیا۔ کمال کا جملہ ہے، آیت ہے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبیوں، جب میرا نبی آ جائے تو اس کی تصدیق کرنا، ان کی نبوت پہ ایمان لانا، ان کی کتاب پر ایمان لانا، ان کی شریعت پر ایمان لانا، اور خبردار اگر اس کی نبوت کی تم نے تصدیق نہ کی، ان کی نبوت کو نہ مانا، ان کی کتاب کو نہ مانا، ان کی شریعت کو نہ مانا، تو خبردار تمہاری نبوت ہے تو کیا تمہارا ایمان بھی نہیں بچے گا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس طرح کی آیتیں، میثاق کی آیتیں آپ پڑھیں کہ ایمان بھی خطرے میں ہو جائے گا تمہارا اگر ان کی نبوت کو نہ مانا، اور پھر کہا کہ یہ وہ نبی ہے کہ جو تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میرا وہ نبی ہے کہ جو تمہاری نبوتوں کی، شریعتوں کی، کتابوں کی، عبادتوں کی، تمہارے ایمان کی، تمہاری تبلیغوں کی تصدیق کرے گا، تمہارے اعمال پر، تمہاری کتابوں پر، تمہاری امتوں کے اعمال پر شاہد و گواہ رہے گا۔ اب اس کے لیے شاہد کی آیتیں جتنی پڑھی ہیں ان کو دیکھ لیں کہ اللہ کے یہ رسول تمام نبیوں کے اعمال پہ شاہد ہیں۔ توجہ ہے کیا نہیں ہے؟ ایک میثاق کی آیتیں ہیں، ایک شاہد کی آیتیں ہیں، شاہداً و مبشراً و نذیرا، سراجاً و منیرا۔ اس طرح کی آیتیں جو ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ان کی گواہی طلب کریں گے قیامت کے دن۔ اس کا آسان لفظوں میں مطلب اگر میں سمجھاؤں، نوجوان بھی سمجھ جائیں، بچے بھی سمجھ جائیں، اس کا آسان سا ترجمہ اور آسان مطلب یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام پہنچیں اپنی امت کے ساتھ، اپنے صحیفوں کے ساتھ، اور دوسرے انبیاء اپنے صحف کے ساتھ آ جائیں، اپنی کتابوں کے ساتھ آ جائیں، اپنے امتیوں کو لے کر آ جائیں، پھر حضرت محمد مصطفیٰ سے تصدیق کروائی جائے گی کہ اے حبیب، کیا آپ تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت آدم نے تبلیغ کی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ کیا آپ تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے تبلیغ کی؟ آسان سا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ دیا
کہ آدم نے تبلیغ کی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ آئے آدم تم نے تبلیغ کی، میرے دین کو پہنچایا۔ اور اگر حضرت محمد مصطفیٰ یہ کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا کہ کس نبی نے کتنی تبلیغ کی، تو گویا کہ ان کی نبوتوں کا سلسلہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، میری لفظی نہیں ہے، یہ آیات ہیں، سورہ بقرہ کی آیات ہیں، سورہ آل عمران کی آیات ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میثاق کی آیات اور یہ شاہد کی آیات کہ رسول اللہ جو ہے رسول اللہ جو ہیں وہ تمام مخلوقات کے اعمال پر گواہ ہیں، اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں۔ ان کا مفہوم میں مختصر سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے اگر تصدیق کی تو جو ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا، اگر انہوں نے سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ حضرت آدم نے تبلیغ کی ہے تو اللہ قبول کریں گے تبلیغ کو۔ اسی طرح 1,24,000 انبیاء ایکم تمام انبیاء کی تبلیغات اور صحف اور محنتوں کی تصدیق اور گواہ ان کے اعمال پر حبیب خدا ہوں گے۔ اور انہوں نے اگر سرٹیفکیٹ دے دیا کہ آپ کی تبلیغات کی ہیں، آپ نے قبول کی ہیں، تو آپ کی تبلیغات قبول، ان کی انبیاء کی تبلیغات قبول ہو جائیں گی۔ اگر رسول اللہ نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کون سی تبلیغ کی ہے، کب کی ہے، کتنے مسلمان کیے ہیں، تو گویا ان کی 2,000 2,500 5,000 8,000 سال کی زندگی ان کا کوئی تو جو ہے نہیں، ان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ تو گویا کہ تمام انبیاء کی محنتیں اس گواہی پر محصور ہیں کہ اللہ کے حبیب یہ کہہ دیں کہ اللہ کے حبیب یہ کہہ دیں کہ ان تمام انبیاء نے تبلیغ کی ہے تو تمام انبیاء کی تبلیغ قبول۔ اگر وہ کہہ دیں کہ یہ انہوں نے تبلیغ نہیں کی تو ان کی تبلیغ کو خطرہ ہو جائے گا۔ ایسے نبی کو پھر امام علی کی ولایت کی تبلیغ کے لیے کہا گیا کہ اے نبی، اگر تو نے علی کی ولایت کی تبلیغ نہیں کی تو آپ کی بھی تبلیغ خطرے میں پڑ جائے گی۔ اگر آپ نے اپنے بعد علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو گویا کہ کار رسالت ہی نہ کیا۔ تو ایسے نبی جو تمام انبیاء کی نبوتوں کا سرٹیفکیٹ دینے والے ہوں، اگر وہ کہہ دیں کہ انہوں نے تبلیغ نہیں کی تو گویا کہ نہیں کی۔ ایسے نبی کو ارشاد ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مولا علی کی ولایت کو نہ پہنچایا، اور یہ ایسے نبی ہیں کہ جن کے لیے قرآن کی آیات ہیں کہ ان کے ہر فعل کی تصدیق اللہ کی آیتوں نے کی۔ اگر یہ کسی کو کنکری مار دیں تو اللہ آیتوں میں کہتے ہیں ما رمیت اذ رمیت، میں نے ماری ہے۔ اگر یہ کوئی بیعت لے لیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی بیعت نہیں کی، یہ میری بیعت ہوئی ہے، اللہ کی بیعت ہوئی ہے۔ اگر یہ کسی کے بارے میں کوئی گفتگو کر دیں تو کہا جاتا ہے کہ اے نبی، یہ آپ نے گفتگو نہیں کی، یہ ہم نے کی ہے۔ اگر کسی کے فضائل پڑھوا دیے تو یہ اللہ کے نبی نے خود اپنی طرف سے نہیں پڑھے، اس نے پڑھوائے۔ اگر کسی کو نکال دیں اپنی دربار سے تو اس نے نکلوایا۔ تو ایسے نبی کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے کہ جو خم غدیر میں اللہ کے نبی نے منبر لگایا تھا، کیا وہ اپنی مرضی سے لگایا تھا؟ نہیں، بلکہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کر کے نہیں دکھایا، یہ نہیں کہا وَإِن لَّمْ تَقُلْ، اگر آپ نے یہ کہا نہیں، وَإِن لَّمْ تُبَيِّن وَإِن لَّمْ تُوَضِّحْ، کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، بتایا تو 23 سال ہے، اب کر کے دکھاؤ کہ علی کیسے ولی ہے۔ تو ان کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔
رسول کا ذکر ہو اور علی کا ذکر نہ ہو تو شاید جشن پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ نبی ہیں جن کے سلسلے کو دیکھا جائے، جن کے فضائل کو دیکھا جائے، جن کی گفتار کو دیکھا جائے، جن کے اعمال کو دیکھا جائے تو خداوند قدوس ان کی ہر فعل کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ میرے نبی نے نہیں کیا، یہ میں نے کیا ہے، یہ میرے نبی نہیں بولا، یہ میں نے بولا ہے، یہ بیعت میرے نبی کی نہیں، گویا کہ خود میرا ہاتھ تھا اس پہ بیعت ہوئی ہے۔ تو ایسے نبی کے لیے اور کسی نبی کے لیے آپ کسی مسلمان کی چھوٹی سے آسان لفظ میں کہوں پرانی پھٹی سی کتاب میں یہ کوئی جملہ نہیں ملے گا کہ کسی نبی کی اللہ نے ایسے تصدیق کی ہو کہ ان کا ہر کام پر تصدیق کی مہر ہو، ورنہ نبی ہیں، معصوم ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے تبلیغ کرتے ہیں، لیکن الگ سے ہر کام کے لیے یہ ہو کہ یہ میری مرضی سے بول رہا ہے، یہ میری مرضی سے اس کو سزا دے رہا ہے، ہوتا سب خدا کی مرضی سے ہے۔ تمام انبیاء اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں، میں نے عرض کیا، لیکن کچھ خصوصیات جو ہیں وہ ایک شخصیت مخصوص ہوتی ہیں جو دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دوسرے انبیاء کے فضائل کو جھٹلا رہا ہوں، نہیں بالکل نہیں، لیکن اپنے محبوب کو اللہ نے فضیلتیں اتنی دی ہیں کہ جن کو گننا چاہیں تو علماء نے، کسی نے کہا کہ 3000 معجزات، کسی نے کہا 4000 معجزات، کسی نے کہا 5000 معجزات، صرف معجزات، اور معجزات بھی ایسے جو معجزات خالدہ جو کسی نبی کو ایسے معجزے نہیں ملے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جس زمانے میں جو نبی تھے ان کے معجزات تھے، لیکن اللہ کے نبی نہیں ہیں، قیامت تک معجزے رہیں گے۔ ان معجزوں میں سے معجزہ خالدہ قرآن مجید، دوسرا معجزہ اہل بیت رسول، تیسری خصوصیت یا معجزہ جو قیامت تک رہے گا وہ اللہ کے حبیب اور ان کی آل پر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ عالم نور میں پہلا حصہ جو فضائل کا ہے، جو تعارف کا ہے، علامہ مجلسی صاحب کی بہت ساری کتب ہیں، ان میں تفصیلاً یہ لکھا گیا کہ نور وہ کیسے تھے، پھر کیسے اس دنیا میں آئے۔ مختصر اگر کروں کہ ان نور کے سلسلے کو جو علماء نے ذکر کیا ہے کہ کیسے پہنچا، مختصر کر کے حضرت عبداللہ تک پہنچتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی تاریخ اسلام میں یہ جملے ملتے ہیں کہ پیشانی میں ایک ایسا نور تھا کہ وہ جہاں جاتے تھے ان کی پیشانی نورانی نظر آتی تھی۔ بلکہ تاریخ دانوں نے ایک مختصر سا جملہ اگر عرض کروں کہ ایک خاتون آئی اور حضرت عبداللہ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ جب رسول خدا کی ولادت ہو گئی اور کچھ عرصے کے بعد میں یا رسول اللہ کا وہ نور جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں تھا ولادت سے پہلے ہی، وہ نور جب منتقل ہو چکا تو شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی، ولادت سے پہلے نہ کے بعد، شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی حضرت عبداللہ نے اسی خاتون کو پیغام بھجوایا۔ یہ تاریخ اسلام کے جملے ہیں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ پسند فرمائیں گی؟ انہوں نے کہا اب مجھے شادی نہیں کرنی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کی پیشانی میں ایک نور چمکتا تھا، اب وہ نور نظر نہیں آ رہا۔ جس نور کی میں عاشق تھی وہ نور نظر نہیں آ رہا، جس نور کی وجہ سے میں آپ کو پسند کر رہی تھی وہ نور نظر نہیں آ رہا۔ گویا کہ یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے عیاں ہو رہا تھا، ظاہر ہو رہا تھا، اور جن کو معرفت تھی اور جن کو پہلی کتابوں کا علم تھا وہ جانتے تھے کہ یہ گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے۔ تاریخ میں جملے، حتیٰ کہ تاریخ یعقوبی عربی میں جو ہے اس میں یہ جملے ملتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کو لوگ ابراہیم ثانی کہا کرتے تھے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم کے فضائل جتنے ہیں
وہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی سخاوت، ان کی خلت اور ان کے جتنے فضائل تھے لوگ ان سے واقف تھے۔ حضرت ابراہیم کی ان کو معرفت تھی، تبھی تو حضرت عبد المطلب کو حضرت ابراہیم ثانی کہا کرتے تھے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس رشتہ داری کی وجہ سے کہا کرتے تھے آپ تو ابراہیم جیسے لگ رہے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ۔ ان کے گھرانے پر اگر نگاہ کی جائے تو رسول اللہ کے علاوہ آپ کو بہت ساری ایسی شخصیات مل جائیں گی کہ جن کے فضائل کمال لوگوں نے جو نہیں مانتے تھے، جو ظاہراً دشمن تھے، وہ اقرار کرتے تھے۔